ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کے متعلق چند دلچسپ باتیں بتائیں گے۔ اسٹیفن ہاکنگ گلیلیو کی وفات کے پورے 300 سال بعد 8 جنوری 1942 کو آکسفورڈ، انگلینڈ میں پیدا ہوا۔ 21 سال کی عمر میں معلوم ہوا کہ وہ موٹر نیورون ڈیزیز میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹرز کا خیال تھا کہ وہ چند سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکے گا، لیکن وہ خوش قسمتی سے کئی دہائیوں تک زندہ رہا۔ اس بیماری کی وجہ سے وہ جسمانی طور پر مکمل معذور ہو گیا۔ وہ ہاتھ پاؤں ہلا سکتا تھا، نہ بات کر سکتا تھا۔ وہ اپنی بات دوسروں تک کیسے پہنچاتا تھا، اس کے لیے ایک خاص اسپیچ جنریٹنگ ڈیوائس بنائی گئی تھی۔ یہ ڈیوائس اس کی گال کے مسلز، جس کو وہ کسی حد تک ہلانے کے قابل تھا، کے اشاروں کو سمجھ لیتی تھی۔ چنانچہ ہاکنگ اپنی گال کے مسلز کو تھوڑی بہت حرکت دیتا تھا، اور اس حرکت کو، جو دراصل اشاروں کی زبان تھی، سمجھ کر یہ ڈیوائس بولتی تھی۔ اس طرح ہاکنگ دوسروں سے بات کر پاتا تھا۔ ناظرین، ہاکنگ خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ دہریہ یعنی ایتھیسٹ تھا۔ مگر کیوں؟ یہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے آخری حصے میں بتائیں گے۔ اپنی جسمانی معذوری کے باوجود ہاکنگ نے نظریاتی طبیعیات یعنی تھیوریٹیکل فزکس کے میدان میں بہت زبردست کام کیا اور بڑے بڑے نظریات پیش کیے، خاص کر کاسمولوجی اور بلیک ہولز کے متعلق۔ بلیک ہولز کے متعلق خیال کیا جاتا تھا کہ یہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، حتیٰ کہ روشنی کو بھی، اور بلیک ہول میں سے کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی۔ لیکن ہاکنگ نے یہ نظریہ پیش کیا کہ بلیک ہولز میں سے ریڈیشن خارج ہوتی ہے، جسے اسی کے نام پر ہاکنگ ریڈیشن کہا گیا۔ اس نے بیسٹ سیلنگ کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم 1988 میں لکھی۔ اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ اس میں انتہائی پیچیدہ سائنسی نظریات کو عام لوگوں کے لیے انتہائی سادہ اور عام فہم انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ اس کتاب کی ساری دنیا میں 2,50,00,000 سے زیادہ کاپیز فروخت ہوئیں۔ ہاکنگ کے پاس یونیورسٹی آف کیمبرج میں لوکیسین پروفیسر آف میتھمیٹکس کی پوزیشن تھی۔ یہ وہی پوزیشن ہے جس پر کبھی سر آئزک نیوٹن بھی مقرر تھے۔ ہاکنگ کے پیش کردہ نظریات نے کائنات کے آغاز کی وضاحت کرنے والی بگ بینگ تھیوری کو سمجھنے میں بہت مدد کی۔ ہاکنگ کو بہت سے ایوارڈز اور آنرز بھی ملے۔ ان میں البرٹ آئنسٹائن ایوارڈ، کوپلے میڈل اور پریزیڈنشل میڈل آف فریڈم شامل ہیں۔ ہاکنگ کی حصے مزاح بہت اچھی تھی۔ وہ دا بگ بینگ تھیوری نامی ٹی وی شو میں بھی اپیئر ہوا۔ ہاکنگ اسپیس ایکسپلوریشن کا شدید حامی تھا۔ اس کا خیال تھا کہ انسانیت کی بقا اس میں ہے کہ وہ دوسرے سیاروں کو کالونائز کرے۔ وقت کیا ہے؟ وقت کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے بھی ہاکنگ نے گراؤنڈ بریکنگ تھیوریز دیں۔ اس کی ایک تھیوری، جسے نو باؤنڈری پروپوزل کہا جاتا ہے، یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی ڈسٹنکٹ آغاز ہے نہ اختتام۔ ہاکنگ دنیا بھر میں ہونے والی سائنٹیفک کولیبوریشنز اور کانفرنسز میں بھی شرکت کرتا تھا اور دوسرے سائنسدانوں سے ملاقات کر کے سائنسی نظریات پر تبادلہ خیال کیا کرتا تھا۔ ہاکنگ ملٹی ورس تھیوری کا بھی حامی تھا۔ اس تھیوری کے مطابق صرف ہماری کائنات ہی واحد کائنات نہیں، بلکہ ایک سے زیادہ کائناتیں موجود ہیں۔ ہم یہاں یہ واضح کر دیں کہ کائنات سے یہاں مراد زمین یا ہمارا سولر سسٹم یا گلیکسی نہیں ہے، بلکہ کائنات سے مراد ایک مکمل نظام ہے جس کے قوانین فطرت دوسری کائنات کے قوانین فطرت سے مختلف ہوں۔ کائنات سے متعلق ہاکنگ نے بہت سی پیش گوئیاں کیں اور بہت سے نظریات پیش کیے۔ فزکس اور کاسمولوجی میں مختلف نظریات پیش کرنے پر اسے دنیا بھر کی یونیورسٹیز سے بہت سی ڈگریاں ملیں۔ وہ رائل سوسائٹی کا بھی فیلو تھا اور یو ایس نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کا بھی ممبر تھا۔ اپنی سائنسی خدمات کے علاوہ وہ معذور افراد کے حقوق کا بہت بڑا حامی تھا۔ اس کے علاوہ زندگی میں معذور لوگوں کو جو چیلنجز درپیش ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آگاہی کے لیے بھی اس نے آواز بلند کی۔ ناظرین، وہ 14 مارچ 2018 کو 76 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ اس وقت تک وہ مسلسل سائنسدان کے طور پر کام کرتا رہا۔
اس کی زندگی اور سائنس کے میدان میں اس کی تحقیقات آنے والی کئی نسلوں کی انسپائریشن کے لیے کافی ہیں۔ ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ہاکنگ خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا، وہ دہریہ یعنی ایتھیسٹ تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کائنات کو سمجھنے کے لیے یہ تسلیم کرنا ضروری نہیں ہے کہ کسی ہستی نے اسے کریٹ کیا ہے یا تخلیق کیا ہے، چونکہ سائنس کے قوانین اٹل ہیں اور انہی قوانین کے تحت یہ کائنات وجود میں آئی ہے اور انہی کے مطابق یہ چل رہی ہے۔ اس لیے اگر یہ قوانین اس کائنات کے تمام فینومینا کو مکمل طور پر ایکسپلین کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کسی قادر مطلق خدا پر یقین رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟